دوسری بڑی اہم بات، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی جو غوث اعظم کے بھی نانا جان ہیں، انہوں نے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کا نکاح جن سے کیا اس میں کیا دیکھا؟ پیسے پوچھے، بیٹا بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، خاندان کون سا ہے؟ انہوں نے نیکی دیکھی، خوف خدا دیکھا، ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اللہ کے خوف میں مبتلا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں مجھے والدین بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں۔ میں کچھ بات والدین سے کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ مدنی چینل پر بھی مجھے والدین بھی سن رہے ہوں گے، نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی۔ ذرا غور سے سننا میری بات۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، مالدار ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس، اور آگے بس ٹھیک ہے، دو تین چیزیں چیک ہو گئی۔ اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کماتا کتنا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں۔ اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کون سی ہے جو دنیا والے بری سمجھتے ہیں؟ شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں، ہیروئنچی تو نہیں، نشئی تو نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے، مگر کیا نماز نہ پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کماتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہاں سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ اچھا ان دونوں طرف جو معاملات چیک ہو رہے ہیں، ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے جو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، نارملی نہیں پوچھتے، کہ اس لڑکا یا اس لڑکی کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے کہ جناب ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کی شاندار تربیت کی، پردہ بھی کروایا، اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی محبت اس کے دل میں ڈالی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو مرید بھی بنایا، اور اس کے دل میں غوث پاک کی محبت بھی ڈال دی، مگر شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہ لڑکے والے جن کے یہاں میں بڑا خاندان تو دیکھ رہا ہوں، اس کی گاڑی اور بنگلہ تو دیکھ رہا ہوں، اس لڑکے کی آمدنی تو دیکھ رہا ہوں، یہ نہ دیکھا کہ وہ دین میں کیسے ہے۔ وہ نیک عبادت گزار بچی کی جب شادی ہوئی، تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ اس بیچاری بچی کا پردہ ہی ختم کروا دیا گیا۔ وہ بچی تو ماں باپ کے کہنے پہ چلی گئی اس خاندان میں، اچھا پردہ بھی ختم کروایا گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کیا کہ تم یہ نبی پاک کا میلاد کیوں مناتی ہو، یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتی ہو، یہ ولیوں کی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ارے ساری زندگی جو تم نے کمائی کی تھی وہ تم نے ادھر رشتہ کر دیا، تم کو کوئی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اچھا پھر اس لڑکے کے ہاتھ پہ اپنی بچی کا ہاتھ آپ دے رہے ہیں کہ جو رشوت کا کام کر رہا ہے، جو سود کا کام کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ مجھے بتاؤ نا یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہ نسلوں کا فیصلہ ہے، آپ نے اپنی بچی اس خاندان میں دی۔ سود کمانے والے کے بارے میں احادیث میں کیا روایت ملتی ہیں؟ یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ اب اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی دے رہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کتنا کماتا ہے۔ یہ تو توفیق ہی نہیں ملی کہ چیک کرتے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نیک تھے، اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی۔ آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں گے جن کے عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، روزی حلال نہیں، تو کیسے آنے والی نسلوں کا حال برا نہیں ہوگا؟ اور بالکل اسی طرح اے نوجوانوں سنو، کتابوں میں ایک بات پڑھی میں نے، ہے بڑی عجیب بات، کہ نوجوان جتنے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا کہ تم پر تمہاری ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے۔ اب بندہ کہے یار ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کا حق کہاں سے آ گیا؟ کہاں ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ جی جناب، کیونکہ ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ ارے ماں ہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی؟ ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا؟ اللہ اکبر! غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی، آپ جب 5 سال کے قریب پہنچے، مدرسے لے کر جایا گیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الف لام میم سے پہلا پارا سنایا، سیقول
مقبول سے دوسرا سنایا، تلک الرسل سے تیسرا سنایا. سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، بیٹا اتنے پارے پہلی باری میں؟ اور پڑھو. کہ مجھے اتنے یاد ہیں. تو کدھر سے یاد ہو گئے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے. یہ اللہ کریم نے شاندار مقام دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو. مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ ماں حافظہ تھی نا، بچہ پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی. آج بچہ پیٹ میں ہو، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، ماں گانے سن رہی ہے. جو ماں بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے، اس کی بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ پلیز اے میرے نوجوانوں، یہ تم پر بھی ذمہ داری ہے. صرف یہ نہ دیکھو لڑکی کیسی ہے. ہمارے ایک ہی کانسیپٹ ہے، وہ دکھنے میں اچھی ہونی چاہیے. ارے یہ شکل و صورت یہ چند دنوں کا پیار ہے، ساری زندگی گزارنی ہے. دیکھو دین میں کیسی ہے. اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو حدیث سناتا ہوں. کچھ لوگ تو شادی اسی لیے کرتے ہیں، بڑا خاندان ہوگا، بڑا پیسہ آئے گا، ارے جناب بڑا نسب ہوگا، بڑی فیملی کے ساتھ ذرا میرا تعلق ہو جائے گا کہ میں فلاں خاندان کا داماد ہوں. سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب نسب فیملی خاندان، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دین. 4 چیزوں کو چیک کرنے والے کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. یعنی ان 3 چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، دیندار ہونا ضروری ہے. پتا چلا بڑا پیسہ ہے، بڑا حسن و جمال ہے، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، بے حیائیاں ہیں. بتاؤ نا آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ تو دیندار کا انتخاب یہ خود